نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اول سے لے کے آخر تک جو بیٹھے ہیں جو کھڑی ہیں با آواز بلند بڑی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ آواز بلند کے پڑھیے سارے الصلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المسلمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین گھر گھر دیے جلاؤ گھر گھر دیے جلاؤ سرکار آ گئے ہیں گھر گھر دیے جلاؤ سرکار آ گئے ہیں گھر گھر دیے جلاؤ سرکار مسلمان میں آپ آئے ہیں ہم سارے بیٹھے ہیں نوجوان جو ہیں وہ اپنی محبت کا اظہار کریں اور زور لگا کے اپنی زبانوں کو کھولیں آج کی بڑی خاص بات ہے ایسے آپ ادھر دیکھ رہے توجہ کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ پڑھیے بس آپ نے یہ جملہ ضرور پڑھنا ہے سرکار آ گئے ہیں دل کی آپ پڑھیے ذرا گھر گھر دیے جلاؤ سرکار مل کے پڑھیے بابا سے بلند پڑھیے گھر گھر دیے جلاؤ سرکار گھر گھر دیے جلاؤ سرکار آ گئے ہیں میلاد سب مناؤ ہاتھوں کو جھنڈے بلائیے نوجوان اور مل کے محبت کے ساتھ پڑھیے میلاد سب مناؤ سرکار آ گئے ہیں نعرہ مار کے کہہ رہے ہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میلاد سب مناؤ سرکار آ گئے ہیں گھر گھر دیے جلاؤ سرکار آ گئے ہیں اور شعر سنا بیچارو بے قرارو سن لو اے غم کے مارو بیچارو بے قرارو
گالا نہیں کرنی اسی جھگڑا نہیں کرنا رب کا کلام پڑھی کریں انہیں پر سلام پڑھی کریں ابلیس کو بھلاؤ میں یار اس کا مزہ نہیں سینے کا زور بلا کے نوجوان کچھ محبت رفضہ پڑھیے ابلیس کو بھلاؤ سرکار آ گئے ہیں سرکار آ گئے ہیں سرکار نرم آگے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت رب کا کلام پڑھی کریں انہیں پر سلامی پڑھی کریں ابلیس کو بھگاؤ سرکار آ گئے ہیں میلاد سب مناؤ سرکار اور بڑا خوبصورت شعر جو ہے کتب سے ثابت اصحاب و اولیاء سے جو ہے کتب سے ثابت اصحاب و اولیاء سے وہی نعرہ تم لگاؤ سرکار آ گئے ہیں جنگ یمامہ ایک طرف مسلم کذاب سجاد مرنے والے وہ بھی نعرے تکبیر بلند کر رہے ہیں دوسری جانب حضور علیہ السلام سے غلام کیا حضور ہو کی کریے آپ نے کیا صدیق اکبر نے وہ اللہ اکبر نعرہ لگا کے چپ کر جاتے ہیں تسی نعرہ رسالت لگاؤ اور دسو اسی مسلم کذاب دجال دے منن والے نہیں اسی آمینہ دے لال دے منن والے ہیں یا رسول اللہ جو ہے کتب سے ثابت اصحاب و اولیاء سے وہی نعرہ تم لگاؤ سرکار آ گئے ہیں سرکار آ گئے ہیں سرکار آ گئے ہیں نام آگے کہنا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میلاد سب مناؤ سرکار آ گئے ہیں گھر گھر دیے جلاؤ سرکار آ گئے ہیں دنیا کے راج والو اے تخت و تاج والو دنیا کے راج والو اے تخت و تاج والو سبھی نظریں جھکاؤ سرکار آ گئے ہیں میلاد سب مناؤ سرکار آ گئے ہیں نعرہ مار کے کہہ رہے ہیں تاجدار ختم نبوت بہت آواز میں تاجدار ختم نبوت میلاد سب مناؤ سرکار آ گئے ہیں گھر گھر دیے جلاؤ سرکار آ گئے ہیں قرآن شریف کلام حضرت صاحبزادہ پیر سید ظہیرہ مشاہ صاحب ہاشمی قادری نسبی آپ کا کلام ہے اور آپ آخری شعر کے اندر لکھتے ہیں جو بھی تم نے ظہیر دل میں ٹکڑے رکھے ہیں اب کھل کے وہ سناؤ اپنے دکھ سے دنیا دار نہ سنانا کسے نہ سنانا کیوں کہ وہ دکھ سننا دے ہو سکتا ہے مزاد بھی کرن خوش نہیں کر سکتے لیکن سرکار نو سنانا تو اللہ رب العزت کی ذات نو سنانا تو پھر سرکار لاجوان نے تیرے دکھ بھی ختم کرن گے اور سرکار لاجوانی بھی
فرما دے اب کھل کے وہ سناؤ سرکار آ گئے ہیں آخری بار جھنڈے بنا کے بازو اور سینے دسوں لگا کے پڑھنے گھر گھر دیے جلاؤ سرکار آ گئے ہیں میلاد سب مناؤ سرکار آ گئے ہیں نعرہ کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میلاد سب مناؤ سرکار آ گئے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی حمد اور ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام احمد مجتبی شب اسرا کے دلہا رسول خاتم النبیین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد عزیزان محتشم آج کا یہ سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم و شان پروگرام جناب محترم بھائی محمد سلیم صاحب اور بھائی محمد حبیب اللہ صاحب یہ سال ہر سال سے حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اس کا انعقاد کرتے ہیں اللہ رب العزت اس پاک اور طیب محفل پاک کا صدقہ ان کے اس گھر کو تا قیامت شاد و آباد فرمائے اور بالخصوص آقا علیہ السلام کی اس ولادت باسعادت محفل پاک یہ ان کے بعد گرامی ہمارے بڑے پیارے بزرگ چودھری محمد نجیب اللہ گجر صاحب مرحوم و مغفور وہ ادھر پوری محفل میں بیٹھنا اور پوری محفل میں سرکار علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ سننا اور غالباً ان کا وصال بھی جو ہے وہ 11 کی اسی رات کو ہی ہوا تھا اور 11 اور 12 کی درمیانی شب کو تو آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے اللہ رب العزت ہمارا یہاں پہ بیٹھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنا اس کا ثواب رب تعالیٰ ان کی روح کو جو ہے وہ اصلاح فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور حضور علیہ السلام کے توسل سے اللہ تعالیٰ صوفی باصفا جناب صوفی محمد مشتاق احمد گجر صاحب مرحوم مغفور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے آپ میرے دائیں جانب بزرگ دیکھ رہے ہیں جناب محترم عزت مآب حافظ محمد رفیع گجر صاحب ہمارے بزرگ ہیں اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کے توسل سے ان کو صحت والی عمر کی خیر عطا فرمائے اور ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے اس بیماری کی حالت میں بھی یہ تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جناب محترم محمد شفیق احمد گجر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی عمر کی خیر عطا فرمائے اسٹیج کی زینت علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں اور بڑے پیارے میرے بھائی ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالتواب صاحب آپ چند دن پہلے مسجد میں بھی تشریف لائے بڑا پیارا بیان فرمایا حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ پاک آپ کی علم میں عمل میں عمر میں رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہماری یہ جو مسجد ہے حضرت دربار شاہ سرمست والی اس مسجد کے امام جناب محترم حافظ غلام مصطفیٰ صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں اللہ رب العزت سب کا قدم قدم چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنے آپ احباب شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کو ہم سب کے لیے قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے حضرات محترم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی خاص رات ہے 11 اور 12 کی درمیانی شب جو ہے حضور علیہ السلام آپ اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے
جو حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے اوپر ناز کرتے ہیں، ہر دم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور علیہ السلام کا نام جپتے ہیں، حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، آمد مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، حضور کے میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تو حضور علیہ السلام کے وہ غلام ہیں کہ جن کو کسی سوال و جواب کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارے آقا آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اور اس کائنات کی ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے حضور کا صدقہ جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا۔ ان کو تو کسی سوال و جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن آج سے چند سال پہلے جب اشتہاروں کا دور ہوتا، اس وقت بڑے بڑے اشتہار منگوائے جاتے، اوپر لکھ دیا جاتا، مین ٹائٹل لکھ دیا جاتا کہ میلاد منانا کہاں پہ لکھا ہے۔ اسی طرح دور بدلا، سوشل میڈیا کا دور آ گیا، آج فیس بک کے اوپر ہر بندہ دیکھ رہا ہے، ہر بندہ سن رہا ہے، سوال کرنے والے بڑے بڑے عجیب قسم کے سوال کرتے ہیں کہ یہ میلاد منانا کہاں پہ لکھا ہے، حضور کی ولادت کی خوشی کہاں پہ لکھی ہے۔ کوئی جو سال ہر سال سے سوال چلتے آ رہے ہیں، وہ ایک مخصوص طبقہ ہے کہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ جیسے ہی میلاد کا مہینہ شروع ہوا اپنے سوال کرنے شروع کر دیے۔ اب ہم باقی سی بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، حضور کی محفل سجاتے ہیں، اس کے اندر کیا کام کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے پاک کلام کی آیات بینات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا کام کیا کیا جاتا ہے کہ کوئی ثنا خان، اگر کوئی بچہ ہے، کوئی نوجوان ہے، وہ کوئی پنجابی میں کلام پڑھ رہے ہیں، کوئی اردو میں کلام پڑھ رہے ہیں، کوئی ہندی میں پڑھ رہے ہیں، کوئی سرائکی میں پڑھ رہے ہیں، کوئی عربی میں یا نبی سلام علیہ کا پڑھ رہے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ تیسرا کام محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہوتا ہے کہ کسی عالم دین کو بلایا جاتا ہے، وہ عالم دین آگے قرآن و حدیث کے اندر سے آپ کو حضور علیہ السلام کے مصحف حمیدہ سنا دیتا ہے۔ اب اس کی گفتگو کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سارے احباب کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کے کیا کرتے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دعا مانگی جاتی ہے، اور دعا میں ہم کیا عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، ہم نے اس جگہ کے اوپر بیٹھ کے تیرا ذکر کیا ہے، تیرے محبوب کا ذکر کیا ہے، اپنے محبوب کے ذکر پاک کا صدقہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، کیونکہ یہ علماء نے لکھا ہے ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارۃ۔ نبیوں کا ذکر کرنا جو ہے وہ عبادت ہے، اور اولیاء کرام کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ کہ یہ ہماری محفل میلاد ہوتی ہے۔ اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میلاد منانے کا حکم دیا ہے؟ پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا حضور علیہ السلام نے اپنا میلاد منایا ہے، یا حضور علیہ السلام نے اپنا میلاد جو ہے وہ منانے کا حکم دیا ہے؟ تیسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا صحابہ کرام نے اپنے ادوار کے اندر حضور علیہ السلام کا میلاد منایا ہے؟ تو میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن پاک پڑھیے، اور قرآن پاک جب پڑھیے نا تو نفرت کی اینک لگا کے نہیں، دل کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بغض و حسد لے کے نہیں۔ اگر آپ اس طرح قرآن پڑھیں گے تو قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کئی قرآن پڑھنے والے گمراہ ہو گئے، اور کئی قرآن پڑھنے والے ہدایت پا گئے۔ جنہوں نے امام الانبیاء کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا، حضور کو بغض و حسد کی نگاہ سے دیکھا، وہ ابو جہل ہو، وہ ابو لہب ہو، وہ عتبہ شیبہ ہو، وہ کفار مکہ ہو، وہ پاس رہ کے بھی کچھ نہ پا سکے۔ لیکن اگر بلال حبشی حبشہ سے آ رہے ہیں، سلمان فارسی فارس سے 17 بار بکتے ہوئے آ رہے ہیں، سہیب رومی روم سے آ رہے ہیں، انہوں نے آگے یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں، اگر سرکار مدینہ کا چہرہ دیکھنا ہے تو محبت کے ساتھ دیکھنا ہے، انبت کے ساتھ دیکھنا ہے، عقیدت کے ساتھ دیکھنا ہے، قرآن پاک پڑھ کے دیکھنا ہے۔ اگر قرآن پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا، کہیں رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، حضور کا چہرے کا ذکر
ذکر قرآن میں، حضور کی آنکھوں کا ذکر قرآن میں، حضور کے ہاتھوں کا ذکر قرآن میں، حضور کے سینے کا ذکر قرآن میں، حضور کے قدموں کا ذکر قرآن میں، حضور کا بیٹھنا قرآن میں، حضور علیہ السلام کا چلنا قرآن پاک میں، حضور بول رہے ہیں زبان مصطفیٰ کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ جب اس طرح قرآن پڑھو گے پھر یہ نہیں پوچھو گے کہ کیا اللہ نے میلاد منانے کا حکم دیا ہے، بلکہ قرآن پڑھتے جاؤ گے اور اپنی زبانوں سے یہ اعلان کرتے جاؤ گے اب میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اچھی بات رہا کو سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ قرآن پڑھنے والے آئے اور چلے گئے، جنہوں نے قرآن پڑھا پیر سید عظمت علی شاہ صاحب بخاری المعروف چند سرکار آپ فرماتے تھے جب قبلہ قاری طاہر سیاض صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ استاد گرامی کا مجھ سے پاس ہوا، آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا العلم نور، علم جو ہے وہ نور ہے، قرآن پاک کا علم حاصل کرنا ایک نور ہے، لیکن یہ نور اس کو ملتا ہے جو اس استاد کی پھٹی پہ بیٹھتا ہے، جو سرکار اپنے استاد اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بارگاہ مصطفیٰ میں لے جاتا ہے، اس کو مدینہ پاک کی گلیوں کی سیر کرواتا ہے۔ ارے اگر قرآن پاک پڑھو گے تو تمہیں پتا چلے گا کیا اللہ نے قرآن پاک میں میلاد مصطفیٰ نہیں منایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا کبھی اعلان کیا جا رہا ہے، کبھی رب کے نام فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہیں پہ رب کے نام فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بھی بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بھی بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نذیر بھی بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو روشن چہرے والا بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کا بھیجنا جو ہے اللہ فرماتا ہے قیامت تک آنے والے جو مومنین ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بدلے کبیر فرما دیا۔ اونچی بات سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، بہت بڑا فضل فرما دیا ہے، فضلا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل فرمایا، کب فضل فرمایا؟ جب اس نے اپنے محبوب کو بھیجا تو پتہ چلا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ میاں صاحب نے کہا تھا زیرا صبرا شدہ مدہ سب شان تیری بچایا، آما لوگا خبر نہ کائی خاصا رفضہ بائیاں، جنہوں نے قرآن پاک کو محبت کی اینک لگا کے پڑھا، محبت کے ساتھ پڑھا، عقیدت سے پڑھا، پھر رب تعالیٰ نے ان کو سرکار کے قریب کر دیا، اور قرآن پڑھتے جاؤ گے تمہیں پتہ چلتا جائے گا ابھی نہ زمین بنی ہے نہ آسمان بنا ہے، یہ کوئی چیز بھی نہیں بنی۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ عالم ارواح کے اندر اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش ارواحوں کو جمع کیا، اور اللہ نے فرمایا میرے ساتھ وعدہ کرو یا رب العالمین کس چیز کا وعدہ؟ اور امام مہدی نے دلائل النبوہ کے اندر لکھا ہے رب تعالیٰ نے ان کے سامنے نور محمدی کو رکھا تو سب نے پوچھا یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ نور محمدی ہے۔ یا رب العالمین وعدہ کس بات کا ہے؟ اللہ نے فرمایا رسول، یہ جو تنوین ہے نا یہ بتا رہی ہے کہ وہ جو آنے والا رسول ہے نا وہ عظمت والا ہوگا، وہ شانوں والا ہوگا، وہ عفتیں لے کر آئے گا اور کائنات کا سردار بن کے آئے گا۔ اللہ نے فرمایا جب وہ آ جائے تو میرے اس رسول پر ایمان بھی لے کر آنا ہے، اس کی مدد بھی کرانی ہے۔ سب سے پہلا جو نعرہ لگایا کہ وہ آنے والا ہے وہ کس نے لگایا؟ اللہ تعالیٰ نے لگایا۔ کس نے لگایا؟ اللہ رب العزت نے لگایا۔ حضور کا میلاد اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ تمہارے پاس وہ آیا ہے جو صرف زمین والوں کا ہی نہیں نبی
بلکہ آسمان والوں کا بھی نبی ہے۔ تو اس رسول کی آمد کے اوپر ہم کیوں نہ جشن منائیں اور کیوں نہ کہیں فضل رب الاولیاء اور کیا چاہیے، فضل رب الاولیاء اور کیا۔ اچھا ایڈا سے لکھا ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ آج دی رات مسکرانا چاہیے۔ اور کئی بندے ساری تقریر ہے سنتے ہیں جنہیں علامہ اقبال بیٹھے ہیں، علامہ اقبال مانتے ہیں، حضور کے غلام مانتے ہیں، اور جس کا صحابہ ذکر سننے سے دیوانے ہوتے ہیں، اور یہ نہ دیکھو کہ وہ میرا وہ ویکھے گا دیو کی آکھے گا، وہ ویکھے گا دیو کی آکھے گا، نہیں اسی نعرے لگانے ہیں لیڈراں دے، سیاسی لیڈراں دے، انہاں کو پتہ ہی نہیں، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیٹھ کے اسی ذکر کر رہے ہیں کہ حضور گنبد خضرا کے اندر سارا ذکر سن رہے ہیں۔ پھر مل کے پھر کہہ دیجئے مکان بنا کے باہر لکھ دینا ھذا من فضل ربی، اگر پیسہ آ گیا کہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا ہے، پتر بات چلے گی کہ آخری کا اللہ کا بڑا فضل ہو گیا ہے، سارے کو خوش حضور کے غلام کہہ دیں گے یہ سارے فضل یہ فضل ہے نہیں، یہ کرم ہے، عزت ہی اسی مل جانا، لیکن سب تو بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو حضور دا امتی بنا کے بھیجا ہے۔ مل کے ہم ذرا پڑھیے فضل رب الاولیاء اور کیا چاہیے، فضل رب الاولیاء۔ نوجوان محبت نہ سینے نہ زور لگا کے پڑھیے فضل رب الاولیاء اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ جڑا اس بات پہ خوش ہے نا کہ اللہ نے مجھے سرکار دا امتی بنایا ہے، اور مل کے وہاں سے بلند ہتھاں نوں چڑھے بنا کے پڑھیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ نعرہ مار کے کہنے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، فضل رب الاولیاء اور کیا۔ اور سنیے ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو میں نے آیت پڑھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں السلام علیہ یوم ولدت، بڑی توجہ سے سنیے گا، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام، بلند آواز سے ذرا سبحان اللہ، السلام علیہ یوم ولدت، اس دن پر بھی سلام جس دن میں پیدا ہوا، یوم اموت، جس دن میں وصال کروں گا اس دنیا سے جاؤں گا اس دن پر بھی سلام، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن پر بھی سلام جب رب تعالیٰ مجھے قیامت والے دن دوبارہ زندہ اٹھائے گا، آنے پر بھی سلام، جانے پر بھی سلام، میدان محشر میں جب آپ دوبارہ اٹھیں گے اس دن پر بھی سلام۔ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں 12 ربیع الاول والے دن، اچھا آپ یہ نہ کہہ دیں یا سمجھ لیں کہ صرف میں بات بڑھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ رات کو علی پور روڈ کے اوپر جلسہ ہوا، تقریر میں نے کی، تو اس کے بعد ایک نوجوان آ گیا اور اس نے آگے کہا کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں، عید کا دن ہے، تو عید کا دن جس دن حضور آئے ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اسی دن حضور کا وصال ہے۔ تو آپ ذرا سنیے، پہلے بات سن لیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا سوموار والے دن کا روزہ رکھنا ہے، ہر سوموار والے دن۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن صوم الاثنین، حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار والے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ دوسری روایت میں ہے کہ سوموار والے دن کا بھی اور جمعرات والے دن کا بھی، لیکن میں جو روایت پڑھ رہا ہوں اس میں صرف سوموار والے دن کا روزہ رکھنا ہے۔
حضور علیہ السلام نے 3 جواب ارشاد فرمائے. کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فیہ ولدتُ، اس لیے سوموار کا روزہ رکھتا ہوں کہ سوموار والے دن مجھے پیدا کیا گیا. بھائی توجہ رکھیے ذرا، محبت کے ساتھ پڑھیے. سوموار والے دن مجھے پیدا کیا گیا. سارے ذرا بولیے، مل کے بولیے، سوموار والے دن مجھے پیدا کیا گیا. بولیے ذرا سارے مل کے، سوموار والے دن مجھے جو ہے پیدا کیا گیا. آئیے چیزاں یاد کر لو. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، جس ٹائم تھوڑے کو سوال ہوتا ہے اسی خاموش ہو جانے ہیں، ساڑھے کو جواب نہیں. کیوں کہ ساڑیاں محفلاں دی رنگت دی بدل چکی ہے. اسی اس خطیب نو سننے ہاں، کنا دا چسکا لینے ہاں، جڑا بلے بلے کروا لے. باڈی ٹیسٹ کرنا اس میں آنے ہاں، اس سیہن واسطے نہیں آندے. اگر اسی سیہن واسطے آندے تو ساڈا جے حال نہ ہوگا. ساڑیاں محفلاں دے اندر وہ لوگ آنا شروع ہو چکے ہیں کہ جنہ صرف اور صرف ادھا پونا کے اندر نالا گالا پائی بڑا ہی مزہ. صبح پوچھیا کی بیان کیتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں. اس واسطے ساری توجہ ہی نہیں. بڑی توجہ دے نال اس چیزاں یاد کریا کرو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا فیہ ولدتُ، اس لیے میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا کیا گیا. اور اور اس دن جو ہے وہ مجھے میرے میں نے اعلان نبوت کیا، اس لیے روزہ رکھتا ہوں. اور او انزل علیہ فیہ، اور اسی دن ہی میرے اوپر قرآن پاک جو ہے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی نازل ہوئی. اب آقا علیہ السلام سے سوال ایک کیا گیا، حضور نے جواب 3 ارشاد فرمایا. سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور السلام نے پہلا جواب یہ دیا، اس لیے سوموار کا روزہ رکھتا ہوں کہ سوموار والے دن مجھے پیدا کیا گیا. دوسرا جواب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس لیے سوموار کا روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں نے اعلان نبوت فرمایا. اور تیسرا جواب حضور علیہ السلام نے فرمایا سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میرے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی. اب آقا علیہ السلام نے پہلے ولادت کا ذکر کیا، بعد میں حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کا ذکر کیا، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنی پہلی وحی کا ذکر کیا. محدثین نے اس حدیث پاک کے اوپر کلام کروایا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا ذکر پہلے اس لیے کیا ہے کہ حضور نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں قرآن ملا ہے تو میری ولادت کا صدقہ ملا ہے. اگر تمہیں نمازیں ملی ہے تو میری ولادت کا صدقہ ملی ہے. اگر تمہیں حج و زکات صدقہ ملا ہے، سب کچھ نعمتیں ملی ہے تو یہ میری ولادت کا صدقہ ملی ہے. اور ہمارے استاد گرامی آپ یہ فرمایا کرتے تھے اور تقاریر کے اندر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا. اب اگلی آپ بات کہیں گے کہ اس کے اندر ابھی بات مسئلہ ہمیں سمجھ صحیح نہیں آیا کہ حضور علیہ السلام کا 12 ربیع الاول کو جشن ہے، ولادت ہے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے. اور 12 کوئی مثال ہے. اگلی حدیث سے بات سنیے. سنن نسائی، امام نسائی آپ نے اپنی نسائی شریف کے اندر حدیث نمبر 1047 ہے، سیاستہ کی حدیث پاک ہے. حضور السلام بیٹھے ہیں اور آقا علیہ السلام نے عرض کی صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ فرمائیں کہ یہ جو جمعہ ہے یہ عید کا دن کیوں ہے؟ جاگ رہے ہیں سارے ہمارے بچوں ہیں آپ کی، جمعہ جو ہے وہ عید کا دن کیوں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعہ عید کا دن ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، تمام دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعے کا دن ہے. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جمعہ ہے یہ عید کا دن کیوں ہے؟ اب جواب سنیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ عید کا دن اس لیے ہے کہ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن ہی آدم علیہ السلام کا وصال ہوا. اچھی بات اللہ سبحان اللہ. اسی دن ہی آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ہی آدم علیہ السلام کا وصال. تو میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ حضور کا آنا تو ٹھیک ہے لیکن جس دن حضور گئے آپ کو افسوس منائے، آپ کو جشن منانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے امام الانبیاء نے فرما دیا جس دن
دن آدم علیہ السلام آئے جمعے والے دن، وہ عید کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، اے صحابہ میرا آنا بھی بہتر ہے، میرا جانا بھی بہتر ہے۔ اور یہ سن لیجئے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر پہلے کلمے کا ترجمہ پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، شیس علیہ السلام نبی تھے، نوح علیہ السلام نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی آئے اور چلے گئے۔ امام الانبیاء آج بھی موجود ہیں، اس لیے ہم افسوس کیوں منائے؟ حضور گنبد خضرا کے اندر اپنے غلاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور دیکھ کے خوش بھی ہو رہے ہیں۔ میرے غلام جو ہے وہ میرا میلاد منا رہے ہیں، تو ہم اس حضور کا اپنے آقا کیا کیوں نہ جشن منائیں اور مل کے کیوں نہ کہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ۔ یہ جو غلام ہے نا حضرت کا، یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ حضرت عباس آئے، انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے بارے میں کچھ لوگوں نے نازیبا کلمات کہے، تو حضور علیہ السلام نے پتہ کیا کیا؟ مقام علی المنبر، حضور علیہ السلام ممبر پہ چڑھے گئے، تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا من انا، اے صحابہ تم بتاؤ میں کون ہوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا فقالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اس بات کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ امام الانبیاء نے فرمایا اے صحابہ میرا نام محمد ہے، حضرت عبداللہ کا میں بیٹا ہوں، عبد المطلب کا میں پوتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے کائنات کے سب سے اچھے گھرانے میں پیدا کیا، اللہ پاک نے مجھے تمام مخلوق سے سب سے بہتر مخلوق بنا کے اس دنیا کے اندر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے میرا حسب بھی اعلیٰ رکھا ہے، میرا نسب بھی اعلیٰ رکھا ہے، میں پاک پشتوں سے اور پاک رحموں سے ہوتا ہوا اس کائنات کے اندر تشریف لے کے آیا ہوں۔ مل کے پڑھ لیجئے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسول۔ آواز نہیں آ رہی، اگر اللہ تعالیٰ مطلب یہ ساتھ اندر بولے نا تو بات نہیں تھا تو آواز آئے تسی ہوئے دعا کا انتظار تو نہیں کر رہے، دعا کس طرح ہو رہی ہے؟ نہیں، محبت نہ مسکرا کے ذرا سینے کا سو لگا کے پڑھیے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہر نوبتی رسولوں کی ہوتی رہی، شان بدنی سے نکلا ہمارا۔ اور آپ فرماتے ہیں ملک کو میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا۔ اس لیے حضرات محترم آج کی رات بڑی خاص رات ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو رات ہے یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ترین رات ہے۔ جا کے ذرا سنیے، یہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ترین رات ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ لکھتے ہیں اس لیے کہ لیلۃ القدر کی رات وہ ہے کہ اس رات کو قرآن پاک نازل ہوا، لیکن آج کی رات یہ ہے اس رات کو خود صاحب قرآن تشریف لے کر آئے، اور آج کی رات آپ درود پاک کی کثرت کریں۔
حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں اور اس طرح پڑھیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محبوب الہی آپ 11 ربیع الاول شریف کی رات ہے نا، یہ والی رات، تو آپ نے نا اپنی درگاہ کے اوپر محفل سجا لی، محفل ہوتی گئی، آغاز ہوا، تلاوتیں ہوئی، حضور کی ثناخوانی ہو رہی ہے، کلام پڑھے جا رہے ہیں، رات کے 2 بج چکے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ مصلی پہ بیٹھے ہیں اور حضرت امیر خسرو آپ کے مرید خاص وہ بھی پاس ہیں، لوگ بھی بیٹھے ہیں، لیکن کسی کے اندر جرأت نہیں ہے کہ کوئی جا کے حضرت نظام الدین اولیاء آپ کو کہے کہ حضور رات کے 2 بج چکے ہیں، دعا مانگیے۔ حضرت امیر خسرو سے کہا کہ آپ کہیے، چونکہ آپ بڑے پیارے ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں۔ لوگوں نے آپ سے کہا، آپ اپنے شہر کامل کے پاس آئے اور کہا کہ حضور آپ جو ہے رات کے 2 بج چکے ہیں، لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ دعا کی جائے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ آپ نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں دعا کس طرح مانگوں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ پاک سے چل چکی ہے اور میرا سابر جو ہے حضرت شیخ احمد علاؤ الدین حضرت سابر کلیر والی سرکار وہ کچی مٹی کے اندر پانی ڈال کے پتے کو ڈال کے حضور علیہ السلام کے اوپر درود پڑھ رہا ہے اور عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی اتنے وسائل نہیں ہیں لیکن میں بھی آپ کا میلاد منا رہا ہوں۔ تو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ سرکار کی سواری مدینے سے چلی ہے اور ابھی میرے سابر پیا کے پاس حضور دعائیں بھی دے رہے ہیں، جب تک حضور تشریف لے کے نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم دعا نہیں کریں گے۔ یہ نہ دیکھا کریں کسی نے لاکھوں دیگیں بنا لی، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا تو ہم نے کہہ دیا کہ محفل میلاد قبول ہے، نہیں، بلکہ گھر کے اندر پانی کا ایک گلاس بھی رکھیں۔ یا حضرت شاہ عبد الرحیم آپ نے صرف چنے جو ہے وہ لیے اور حضور کی بارگاہ میں وہ قبول ہو چکے، کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں پیسہ مال نہیں دیکھا جاتا، وہاں پہ دل دیکھے جاتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو پھر سرکار مدینہ آپ کے گنبد خضرا کے اندر بیٹھ کے حضور علیہ السلام یہ آپ کا میلاد سن بھی رہے ہیں اور حضور خوش بھی ہو رہے ہیں۔ میلاد منائیں اور روزانہ میلاد منائیں، تمام گھر والے بیٹھیں، دسترخوان سجائیں، تلاوت ہو، سارے مل کے درود پاک پڑھیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ تو حضرات محترم، آج کی میری اس ساری گفتگو کا پیغام یہ ہے، محمد علی ظہوری قصوری علیہ رحمہ آپ نے کہا تھا کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر، سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی۔ یہ دنیا کے اندر جو عزت ملتی ہے وہ سرکار کا صدقہ ملتی ہے۔ آپ دیکھیں جو حضور علیہ السلام کا بغض لیے پھرتے ہیں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی امام الانبیاء کے غلام عزت سے جی رہے ہیں، اس لیے کہ سرکار کا دامن ہاتھ میں ہے۔ اور آپ نے یہ کہا تھا کہ اے میرے بیٹو، آپ نے وصیت کی محمد علی ظہوری قصوری نے کہ چارہ نہ کوئی کرنا، بس ایک نعت سنا دینا، نہ چیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی۔ آپ نے کہا کسی طبیب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے سرہانے کھڑے ہو کے حضور کی ثنا، حضور کی نعت سنا دینا، محمد علی ظہوری قصوری کسی طرح دنیا سے چلا جائے گا۔ اللہ پاک میری آج کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس گھر کو اللہ رب العزت تا قیامت شاد و آباد فرمائے، ان بھائیوں کو سلامت رکھے، ان بزرگوں کو اللہ تعالیٰ صحت والی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔